بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کے ضمن میں معیار صوم کے مفہوم اور اس کی تشریحات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ معیار صوم کی تشریح کے سلسلے میں جو آج کی جو مجلس ہے یہ اس کی 12ویں قسط ہے. اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ حیا کے سلسلے میں ہم نے کئی سلسلوں میں وضاحت کی، اور اسی طریقے سے عورتوں کے تقویٰ و طہارت کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے حجاب کے سلسلے میں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے بہت سی وضاحتیں آپ کے حضرات کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک پردے کا تعلق ہے، حجاب کا تعلق ہے، تو یہ اسلامی تعلیمات میں اور دین اسلام میں تو اس پر بہت زور دیا ہی گیا ہے، لیکن اس سے قبل تمام سماوی ادیان میں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں اس پر زور دیا گیا اور اس کو لازم قرار دیا گیا. آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے جاوید احمد عنبر مصباحی صاحب کی کتاب اسلامی قوانین، بائبل اور دور جدید کے تناظر میں. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر آسمانی کتاب میں صنف نسواں کے لیے پردہ اور حجاب کا حکم وارد ہوا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ،
يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک اور فاجر، اچھے اور برے، ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، لہذا اگر آپ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی یہ آیت نازل فرمائی جس سے تمام عورتوں پر پردے کی فرضیت کا حکم ثابت ہو گیا۔ قرآن و حدیث کی طرح بائبل نے بھی آنکھوں کی حفاظت اور پردے کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ یورپی و امریکی حکمرانوں اور ان کے ہم نواؤں سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اسلام دشمنی کی عینک اتار کر مندرجہ ذیل سطور کا ذرا مطالعہ کر لیں کہ بائبل کی کتاب ایوب میں غیر عورت پر نگاہ کی قباحت ان الفاظ میں درج ہے: میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں نظر کروں۔ ایوب 31:1 اس میں یہ درج ہے۔ یہاں پر ہر غیر عورت سے نظر کی حفاظت کرنا مراد ہے، چاہے کنواری یا شادی شدہ، جیسا کہ آنے والی تحریروں کے اندر منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے ظاہر ہوتا ہے، اور خود سفر ایوب کے آگے کی آیات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔ ایوب 31:7-10 اس میں یہ درج ہے کہ اگر میرا قدم راستے سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے تو میں بوؤں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے۔ اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہو اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھکیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام آنکھیں چار کرنے کی حرمت اور اس کے وبال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ متی
27-30۔ اسلام نے زنا کے ساتھ اسباب زنا کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول نے ہمارے موقف کی زبردست تائید کر دی ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بقول کسی عورت سے شادی کے بغیر جسمانی تعلق تو جہنم میں گھسیٹنے کا باعث ہے ہی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہر وہ حرکت جو اس برائی کی طرف داعی ہو یا اس کے لیے سبب بن سکتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جلانے کا باعث ہے۔ اسی لیے ایسی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں جن سے انسان اس طرح کی حرکات کے ذریعے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں جانے سے محفوظ ہو جائے، جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے آنکھیں نکلوانے کا حکم یا مشورہ دیا۔ کیا مسیحی اس کے لیے تیار ہیں؟ آج کی تاریخ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام نے اس طرح کی تدبیر کو حجاب و نقاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اجنبی اور نامحرم مردوں سے پردے کا اسلامی حکم کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جس کی مثال بائبل میں نہ ملتی ہو۔ بائبل نے جا بجا پردے کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے دعوے پر مزید ثبوت کے لیے بائبل کے درج ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائیں کہ جب مسیحیوں کے دادا جان اسحاق علیہ السلام اور دادی جان ربقہ کی ایک دوسرے سے شادی سے پہلے ملاقات ہوئی، تو بحیثیت عورت ربقہ نے پردہ کیا یا نہیں، یہ ہم بائبل سے پوچھ لیں۔ آپ کو اس سوال کا جواب بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں ان جملوں کے اندر ملے گا کہ اور اسحاق بیر لحی روئی سے ہو کر چلے آ رہے تھے، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتے تھے، اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گئے اور انہوں نے اپنی جو آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربقہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑیں، اور انہوں نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا کہ یہ میرا آقا ہے۔ تب انہوں نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو کیا تھا سب اسحاق کو بتا دیا، اور اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گئے۔ تب انہوں نے ربقہ سے بیاہ کر لیا۔ چیپٹر پیدائش 24 62 67۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حوالے سے جو کہ بائبل سے ہم نے پیش کیا، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیت کے اندر بھی پردہ ایک مشروع تھا،
لازم اور عیسوی شریعت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائبل میں حجاب پہننے کا صرف یہی ایک واقعہ ہے جو اتفاقاً ہو گیا تھا، کوئی پہلے سے طے شدہ پلان یا خاص رائج طریقہ نہیں تھا، کیونکہ حوالے والے اقتباس میں درج ذیل عبارت اس تعویل کو گرد راہ کی طرح ٹھوکر مار رہی ہے، اور ربقہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑیں، اور انہوں نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا کہ یہ میرا آقا ہے۔ تب انہوں نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا، جس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برقع بھی عیسائی شریعت کا ایک حصہ تھا اور عورتوں پر پردہ کرنا لازم تھا۔ خاص کر خط کشیدہ الفاظ، انڈر لائن ورڈز تو اس بات کو صاف کر دیتے ہیں کہ رائج شدہ روایت کے مطابق ربقہ کے پاس برقع بھی رہتا تھا، جس کا استعمال انہوں نے اسحاق پر نظر پڑتے ہی کیا۔ اس کے علاوہ ذیل میں مزید چند ایسے اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کے عز و شرف کی ایک علامت برقع بھی تھا۔ پردہ اور سر ڈھانپنے کا بیان بائبل میں اور بھی ہے، اور انداز بیان سے بھی یہی مستفاد ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ بائبل کی چوتھی کتاب گنتی میں لعان کے حکم میں ہے۔ اس اقتباس میں جس طرح عورت کے سر کو کھلوانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کا یہ شیوہ اور طریقہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ ابھی ذیل میں ہم بائبل کی کتاب گرنتھیوں اول کے حوالے سے جو اقتباس آپ کو نقل کرنے جا رہے ہیں، وہ تو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سر ڈھانپنا صرف رسم ہی نہیں تھا بلکہ ایک امر ضروری ہے۔ بائبل عورتوں کے لیے حیادار لباس کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہتی ہے، تیموتھی 2:9-15، اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پہ حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنائے گئے، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئیں، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان
اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ بائبل کے درج ذیل پیراگراف سے بھی نقاب کی روایت اور اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھ تو خوب رو ہے اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے دو کبوتر ہیں، تیرے بال بکریوں کے گلے کی مانند ہیں جو کوہ جلعاد پر بیٹھی ہوں۔ چیپٹر غزل الغزلات 4:1۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنکھیں نقاب کے نیچے ہیں، یعنی نقاب پڑا ہوا ہے عورت کے اوپر اور وہ آنکھیں نقاب سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ آگے تحریر ہے کہ تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہے۔ چیپٹر غزل الغزلات 6-7۔ کتاب یسعیاہ میں ہے بائبل کا یہ پیراگراف پڑھیں، کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے۔ چیپٹر استثناء 23:2۔ اسلام نے خواتین کو پردے کا حکم دیا، زنا کی برائیوں کو بتایا، اس سے دور رہنے کے اسباب بتائے، شادی اور نکاح کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ ان تمام قوانین کو نافذ کر کے ایسی فضا ہموار کی جس میں اس برائی سے دور رہنا بہت آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس جرم کے مرتکبین کے لیے سخت ترین سزا سنا کر اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے مجبور ہونے جیسے حالات بنائے تاکہ عورتیں محفوظ اور معاشرہ پاکیزہ رہیں۔ تو آج یورپ اور اہل مذاہب، دیگر مذاہب جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو آزادی نہیں دیتا، ایک دقیانوسی مذہب ہے اور پردے میں اور حجاب میں جکڑ کر رکھتا ہے، تو یہ سوال تو ہم سے پہلے انہی پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی کتابوں تورات اور انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ جگہ جگہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی طریقے سے پردے کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا گیا، جس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کا یہ ایک لازمی قانون تھا کہ عورتیں حجاب میں رہیں اور پردے میں رہیں۔ تو اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے پہلے خود اپنی اصلی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا مذہب اس سلسلے میں ان کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میرا عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے اور اسلام کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، ہم بہت ہی دکھ اور غم کے ساتھ اپنے سلسلے کے بہت ہی مخلص ساتھی جناب مبین احمد صاحب، ان کے نواسے اور جناب آفتاب احمد صاحب کے پوتے محمد صفوان کا انتقال ہو گیا ہے، اور بچے کی عمر
2 سال تھی، ماشاء اللہ بہت صحت مند اور بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ بچے کے والد کا نام محمد عمران ہے۔ وہ اور ہمارے مبین بھائی کی صاحبزادی اور پورا جانبین کا یعنی بچے کے ننیال اور ددیال دونوں خاندان اس بچے کی وفات سے بہت غمگین ہیں۔ اس بچے کا انتقال اچانک ہوا اور بخار آیا، پھر اس کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو دکھایا۔ بہرحال بچے کے اچانک انتقال سے سب کے اوپر بہت ہی غم کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بچے محمد صفوان ولد محمد عمران کا انتقال 1 نومبر 2020 مطابق 14 ربیع الاول 1442 ہجری بروز اتوار اس بچے کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کی مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اس بچے کی وفات کو، اور اسی طریقے سے تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ مبین بھائی جو کہ نانا ہیں مرحوم بچے کے، ان کے والد وحید الدین صاحب مرحوم حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے داخل سلسلہ تھے، اور یہ پورا خاندان تقریباً 100 سال سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں مرحوم بچے کے والدین اور ان کے دادا اور دادی اور نانا اور نانی، ان سب کو اور جملہ اعز و اقارب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صبر جمیل عطا فرما دے، اور اس بچے کو اپنے والدین کی مغفرت کا، درجات کی بلندی کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی، ہم نے ابھی جو کچھ بھی پڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کو ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما، اور اس کا ثواب مرحوم محمد صفوان ابن محمد عمران کو پہنچا دے۔ اے اللہ، اس بچے کے درجات کو بلند فرما دے،
اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ اس بچے کی وفات کو اے اللہ والدین کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے درجات کی بلندی کا اور اے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جملہ اہل خانہ کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، اور اے اللہ اس معصوم بچے کی جدائی کا جو غم ہے اے اللہ اس غم کے وقت میں اے اللہ خصوصیت سے والدین کی، مرحوم بچے کے والدین کی اے اللہ دستگیری فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اے اللہ اس معصوم بچے کی وفات کو اے اللہ تو ذریعہ بنائے گا، اس کے والدین کی نجات کا اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ اپنی نصرت کاملہ کا قیامت کے دن ظہور فرما دے، اور اے اللہ مزید اے اللہ اپنا قرب عطا فرما ان کے والدین کو۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔